15ویں شعبان یعنی شب برات میں حلوہ پکانا اور کھانا کیسا ہے؟ آئیے سنتے ہیں شیخ الحدیث حضرت مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی، تو آپ بھی بغور سماعت فرمائیں۔ رات کی جو رات ہوتی ہے اس میں خصوصی کھانوں کا اہتمام ہوتا ہے، پھر ایک دوسرے کے گھروں میں کھانے بھجوائے جاتے ہیں۔ دیکھیں وہی بات ہے نا، میں نے عرض کیا کہ جو چیز شریعت سے ثابت ہو، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہو یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا ذکر ہو، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہو، تو دین صرف وہ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ یہ حلوے پکانا، ایک دوسرے کے گھروں میں بھیجنا، یہ خام خواہ کی ایک رسم، یعنی ہر چیز کو اصل میں تو یہ فضیلت والی رات ہے، تو عبادت کی رات ہے، عبادت کریں آپ۔ اب اس میں جو ہے نا وہ عید کا سسمہ پیدا کرنا یا ایک خوشی کا ماحول اور تہوار کی شکل اس کو دینا، تو یہ شریعت کے حدود سے تجاوز ہے، اور اس کو اگر کوئی دین کا حصہ سمجھ کر کرے گا تو یہ بدعت ہو جائے گی اور یہ گناہ ہوگا اور بہت بڑا گناہ ہوگا، تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ جی تو سنا آپ نے، مفتی صاحب نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کے موقع پر یعنی شب برات میں حلوہ پکانا اور پھر ایک دوسرے کے گھر پر بھجوانا یہ شریعت کے حدود سے تجاوز ہے، یعنی شریعت کے حکم سے آگے بڑھ جانا ہے، ناجائز طور پر حد سے آگے بڑھنا ہے، اور آگے فرمایا کہ اگر اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کیا جائے پھر تو یہ بدعت ہے۔ ناظرین محترم، میں آپ کو بتا دوں کہ اس بارے میں ایک مولانا صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تھی، وہ فرما رہے تھے کہ شب برات کے موقع پر یعنی شب برات کے دن حلوہ پکانا کھانا سب جائز ہے۔ میں نے کہا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے تو پیش کرے، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، انہوں نے حلوہ کھایا تھا، اس لیے ہم لوگ بھی کھاتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ حوالہ پیش کریں نا، آپ کو دلیل پیش کریں، کس کتاب میں، حدیث کی کس کتاب میں موجود ہے بتائیے مجھے آپ۔ تو وہ حوالہ نہیں دے سکے، کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہونے کی، یہ پتہ ہے آپ کو کب ہوا تھا؟ یہ جنگ احد میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور وہ ہوا تھا شوال المکرم کے مہینے میں۔ رمضان کے بعد جو مہینہ آتا شوال کا مہینہ، اس مہینے میں جنگ احد ہوئی تھی، بڑی جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اس وقت کی یہ بات ہے۔ 15ویں شعبان سے شب برات سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو پھر جا کر وہ مولانا صاحب خاموش ہوئے۔ تو میرے بھائیو، جو چیز شریعت و سنت سے ثابت ہو ہمیں وہی کرنا چاہیے، چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے شب برات کے موقع پر حلوہ وغیرہ نہیں کھایا تھا اور اس کا رواج بھی نہیں تھا، اس لیے ہمیں بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔